آج تک آپ نے بس یہی سنا ہوگا کہ سائنسدانوں نے مختلف چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے اپنے جیسے سائنسدان ہی بنا ڈالے۔ ماضی قریب میں انہوں نے بہت سی حیرت انگیز چیزیں بنائی ہیں جنہیں دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کبھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے کے خواب کو حقیقت میں بدلا، تو کبھی سمندر کی تہہ تک رسائی حاصل کر لی۔ سائنسدان ٹیکنالوجی کے سہارے سے انسان نما ایک مشین بناتا ہے اور اسے روبوٹ کا نام دیتا ہے۔ اب انسان اس مشین یعنی مصنوعی انسان کو ہر وہ کام کرنا سکھاتا ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ یہ ٹریننگ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ روبوٹ کو فیصلہ لینا بھی سکھا دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں روبوٹ آفس بوائے کے کام سے لے کر بڑی سے بڑی کیلکولیشن تک کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ کاموں میں روبوٹ انسان سے بھی بہتر نتائج دیتا ہے۔ ابھی ہمارا ذہن ان سب حیرتوں کے جنگل میں ہی اپنا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اسے بتایا گیا کہ اب سائنسدانوں نے اپنے جیسے مصنوعی سائنسدان بھی تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بات پہلے تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی ذہن نے یہ تسلیم کرنے کی جرت کی، لیکن پھر سائنسدانوں کی طرف سے ایک تجربہ سامنے آیا جس میں انہوں نے دکھایا کہ روبوٹ لیب میں کام کر رہا ہے اور بڑی بڑی میتھ اور سٹیٹس کی کیلکولیشن حل کر کے ریسرچ کے نتائج فراہم کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ کام کتنا مشکل تھا اور ایک عام آدمی اس کو کیسے تصور میں لا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ۔ تو یہ بتائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سائنسدان بنا دینے کا دعویٰ کس حد تک ٹھیک ہے اور ایک عام انسان اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے۔ اٹس اے گڈ ٹاپک ان اٹ سیلف۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا ہے، اور بیسکلی جو سائنسدان بنانے کی بات آ رہی ہے، تو بیسکلی اٹ از اے سائنس۔ اس کے پیچھے میں کہوں گا اگر براڈر ٹرمز میں دیکھا جائے تو دو مختلف آپ کے ایریاز بن جاتے ہیں۔ آف کورس ان کی آگے پھر سب کیٹیگریز اور اس طرف چیزیں چلتی ہیں کہ آپ کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کس جگہ پہ کیسی ہو رہی ہے۔ ایک اس میں سے اگزامپل لے لیں تو اگر میں آج یہ کہوں کہ ایک نارمل پروگرامر جو کہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہے، وہ ایک ڈیولپمنٹ اپنی کر رہا ہے، وہ صرف اپنا ایک کامنٹ لکھتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، ایک پرٹیکولر فنکشن کو یہ بنانا چاہ رہا ہے، تو آج یہ پاسبل ڈیفینیٹلی ہے کہ کمپیوٹر خود ہی آپ کے لیے اتنا کوڈ لکھ دے۔ تو ایک سافٹ ویئر جسے ہم کہیں وہ خود ہی ایک اور سافٹ ویئر بنا رہا ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ ایک سائڈ آ جاتی ہے جو کہ سائنسدان جسے ہم کہیں گے جو کہ ایکچوئل الگوریدمز اس کے پیچھے لکھ رہا ہے کہ یہ کیسے فنکشن کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے پہلا آ جاتا ہے ڈیٹا گیدرنگ کا، پھر ڈیٹا کو آپ نے کلین کرنا ہے، پھر اس کے خلاف آپ کے ماڈلز جنریٹ ہوتے ہیں، پھر اس کی آگے امپلیمنٹیشن اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک لائیو امپلیمنٹیشن جس کی آج کل ہو رہی ہے ہر جگہ پہ ہی، دیٹ وڈ بی ان دی ایریا آف فائنینشیل سیکٹر۔ آپ اکاؤنٹس ریموٹلی کھول لیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ لیٹس سے اگر کہتے ہیں کہ میں نے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا یوزلی ایک پروسیس ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ایون اپ ٹل ناؤ موسٹ آف دا بینکس آر اسٹل ڈوئنگ دیٹ دی اولڈ وے، کہ آپ کی کمپلیٹ ویٹنگ ہوتی ہے، آپ کے آفس تک پہنچتے ہیں، ہر چیز آپ کی چیک کی جاتی ہے، آپ کے کتنے اثاثے ہیں، ساری انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے، پھر اس کی بیس پہ ایک پرٹیکولر انڈیویجول جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے آپ کے کیس کے لیے، اس کا ایک اسی چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ دیکھ کے انالائز کر کے پھر آپ کو کہتا ہے کہ ہی از اوکے، ہم اسے کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہی ساری انفارمیشن آلریڈی گورنمنٹ کے پاس، بینکس کے پاس آلریڈی موجود ہے، آپ کی اسپینڈنگ ہسٹری ان کے پاس ہے، آپ کا ایج آپ کی پتہ ہے، آر یو میریڈ اور ناٹ، یہ ساری کی ساری انفارمیشن، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کی سرچ ہسٹری کیا ہے، کیا آپ گھر کے لیے تلاش کر رہے تھے کچھ، آٹومیٹکلی جی آپ کو اسی طرح کے پھر ایڈز بھی جس طرح ملتے ہیں۔ تو سملر تھنگ بینگ اپلائیڈ ان دی فائنینشیل سیکٹر، تو آپ کی کمپلیٹ انالیسس جو ہے جس کو مہینے لگتے تھے یا کم سے کم ہفتے لگتے تھے، وہ اب چند منٹ کے اندر آپ کو ایک رپورٹ کی فارم میں مل جاتا ہے۔
تو یس اٹ از بینگ اپلائڈ اوور دیئر ایز ویل. اور اس کے اندر آپ کا پارٹ جو میں کہوں گا کہ ایک کافی وائڈلی اپلائڈ ہے وہ ہے آپ کی ڈیٹا انالیسس کے حوالے سے. اے آئی سائنٹسٹ کو ہر فیلڈ کے لحاظ سے مخصوص ٹریننگ دی جا رہی ہے. کچھ کو ریاضی کے مشکل ترین فارمولاز کا حل سکھایا جا رہا ہے تو کسی کو جینیٹکس کے سوالات حل کرنے کا ہنر بتایا جا رہا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لیب میں کام کرنے میں جو سائنسدان کا وقت خرچ ہوتا تھا اب ان کی جگہ لیب کا سارا کام یہی روبوٹ ہی سنبھال رہے ہیں. کام کروانے سے پہلے ان کے سسٹم میں یہ انفارمیشن ڈال دی جاتی ہے کہ کون سا کیمیکل کس وقت کتنے مقدار میں کون سی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالنا ہے. اگر سب کام یہ مصنوعی سائنسدان ہی کریں گے تو پھر اصل سائنسدان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ان کی مزید ضرورت نہیں رہے گی؟ کیونکہ اب تو مصنوعی سائنسدانوں کو ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے جیسے مزید مصنوعی سائنسدان کیسے بنائے جائیں. اگر اس کام کے لیے بھی انہیں ہی ٹرین کیا جائے گا تو پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا سائنسدانوں کا کردار اب ختم ہو گیا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے. سب کام اگر مصنوعی انسان یعنی روبوٹ ہی کریں گے حتیٰ کہ ریسرچ کا کام بھی تو اب سائنسدان خود کیا کریں گے؟ آپ کی نظر میں سائنسدان آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گڈ کوسچن. دیکھیں جی ایک چیز کو تو پہلے کلیئر کر دیتے ہیں کہ اے آئی آگمنٹ ضرور کرتی ہے, یہ آپ کو عموماً ریپلیس نہیں کرے گی کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر دیکھا جائے. تو اے آئی کی کمبینیشن اگر روبوٹکس کے ساتھ ہم لیتے ہوئے آگے چلیں تو اس کے فائدے کیا ہیں اس طرف ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں یہ آ جائے گا کہ لیٹس سے کوئی پرٹیکولر فیکٹری ہے وہاں پہ آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اب ایک ریپیٹیو ٹاسک ہے, آپ نے پیلٹس کے اندر پیکنگ ہوئی, پیلٹ اٹھانا ہے, آپ کا لوڈ ہونا ہے یا کوئی چیز ایک مینوفیکچر ہو رہی ہے. تو جہاں پہ بندے جو ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, وہی پرٹیکولر ٹاسک کو ہم ٹرین کر دیتے ہیں ود اے آئی اینڈ روبوٹکس. تو یہی چیزیں روبوٹس آپ کے پرفارم کر رہے ہوں گے. دیٹس اے ڈیلی ریپیٹیو ٹاسک. تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ روبوٹ کبھی یہ نہیں کہے گا نہیں جی آج بارش ہو رہی تھی میں آ نہیں سکا. روبوٹ یہ نہیں کہے گا نہیں جی لنچ ٹائم ہے میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں یا میں سگریٹ بریک کے لیے جا رہا ہوں, یا یہ نہیں کہے گا کہ رات کو مجھے اتنے گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے. آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. ان ٹرن ڈیفینیٹلی آف کورس اکانومی پہ ایک بڑا امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہر چیز ہو رہی ہوگی اور بندوں کی ضرورت نہیں ایسا نہیں. ڈیفینیٹلی یو ول ہیو سم کائنڈ آف اے کنٹرول میئر اور بندوں کی تب بھی ضرورت رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے ٹوٹلی ریپلیس یا ایکویشن میں سے نکال دیے جائیں ایٹ لیسٹ فار دا کمنگ فیوچر. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ضرور جڑ جاتی ہے اور وہ ہے لوگوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات اور خدشات. یہ سوالات عموماً اس ٹیکنالوجی کے ایتھیکل کنسرن کے بارے میں ہوتے ہیں کہ آیا اس ٹیکنالوجی سے انسان, جانور یا ہمارے ماحول کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. جب ان سوالات کا حل سائنسدانوں کی طرف سے دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے اہم سوال ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بارے میں. کیا یہ ٹیکنالوجی مؤثر اور دیر پا ہے؟ کیا عام انسان تک اس کی رسائی ممکن ہے؟ اور کیا ایک غریب انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا یہ ٹیکنالوجی محض اشرافیہ اور امیر ممالک تک ہی محدود رہے گی؟ یہ ہیں وہ سوالات جو ایک عام آدمی کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. میرے بھی یہی خدشات ہیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات ہی گردش کر رہے ہوں گے. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے بارے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ان میں کچھ ایتھیکل کنسرنز بھی ہوتے ہیں اور خدشات بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو پائے گی اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی دیکھیں اگر ہم بات کریں روبوٹکس کی تو آج کل ڈیپ سی سے لے کے اسپیس تک آن ارتھ ان پریٹی مچ مائننگ میں لے لیں کہیں بھی لے لیں تو روبوٹس کا ڈیفینیٹلی استعمال ہو رہا ہے اور مزید بہتر سے بہتر بھی اس کی امپلیمنٹیشنز کی جا رہی ہیں.
تو فار دا فورسیبل فیوچر ڈیفینیٹلی یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرے گی اور بہتری کی طرف ہی چیزیں چل رہی ہوں گی. لیکن ونس اگین اٹ ول نیور ریپلیس a human being for most of the tasks for the foreseeable future at least. Ethically اگر دیکھا جائے تو I would say as an example facial recognition کی لے لیں تو سب سے بڑا ایک کنسرن اٹھتا ہے کہ جی آپ کیپچر کر رہے ہیں, یہ میری پرائیویسی تھی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں یا مجھے پرٹیکولر ایک جگہ پہ دیکھا گیا اینڈ دین another. سو ایتھیکلی دس از سم تھنگ, کیونکہ ابھی دیکھیں ٹیکنالوجی بھی فردر انہینس ہو رہی ہے, ابھی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, R&D فیز میں بھی کافی چیزیں ہیں اور یہ مسلسل چلتی رہتی ہیں. ابھی تک اس طرح کے لاز, گورننگ لاز جو ہیں وہ بنے نہیں, اور ملٹیپل کنٹریز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس تو اس طرح کے لاز امپلیمنٹڈ ہیں ہی نہیں. اگر میں US کی بات کروں, کینیڈا کی بات کروں, UK کی بات کروں, ان تینوں کو اگر دیکھا جائے تو فیشل ریکگنیشن کی ایگزامپل لے لیں, ان کے لاز کافی حد تک ڈفرینٹ ہیں تینوں کے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز مختلف کوئی اور ہوں یا ایمرجنگ کنٹریز جنہیں ہم کہہ لیں جو کہ ابھی اس طریقے سے ڈیجیٹائزیشن کی طرف نہیں گئے, ان کی اس طرح کے رولز نہیں بنے ہوئے, ان کے پاس ایسے لاز یا رولز ان پلیس ابھی تک نہیں ہیں, جو کہ بن رہے ہیں لیکن ناٹ امپلیمنٹڈ ایز آف یٹ. تو دیٹس ہائیلی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ. سائنس ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی دونوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے. جہاں سائنسدان اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں, اس دوران ہمیں بھی اپنے فرائض سے روشناس ہونا ہوگا. ایک عام آدمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی کیا خدمات پیش کر سکتا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم سائنسدان نہیں, کچھ ایجاد نہیں کر سکتے, مگر اس ٹیکنالوجی کو پھیلانے میں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نا. یہی ہمارا کام ہے کہ ہم ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو خوش آمدید کہیں, اسے استعمال کر کے سائنسدانوں اور انویسٹمنٹ کمپنیوں کا حوصلہ بڑھائیں. اس سے نہ صرف ہمارا معاشرہ جلد ترقی کرے گا بلکہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی.